الحمدللہ سی بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے کو شکر گزار اس عنوان تے چند باتاں کریں گے اور ایسے بچپن مصطفیٰ کے معجزات جڑے کبھی کسی نے یہ سنے بھی ہیں تو یاد نہیں بلکہ میرے جیسا جڑا ہے بالکل جس کو تھوڑا علم ہے ہو سکتا ہے کہ نہ اور الحمدللہ تواڈے کو شکر گزار کیتے جان گے میرے پیارے کریم آقا دی بچپن دی گلاں جان گیا کیڑیاں بولو بچپن دی گلاں جان گیا اللہ تعالی سنن دی اور اس تے عمل کرنے کی توفیق فرمائے سب تو پہلا قرآن مجید پڑھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک 17ویں سپارے دے اندر سورہ انبیاء اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر 17ویں سپارے ارشاد فرمایا ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن پاک سن کے جھوم جاؤ تے بولو اونچی آواز نال سبحان اللہ بے نیاز اعلان فرمایا ہے پیارے محبوب اسی تانوں رحمت بنا کے توڑے آئے رحمت بنا کے توڑے آئے صرف انسان واسطے نہیں میری آج دی جڑی گفتگو ہوئے گی شروع تو لے کے اینڈ تک تسی اس دا نتیجہ کڈو گے کہ مولوی صاحب نے جو شروع وچ گل کی ہے اس دے عین مطابق جڑی ہے ساری گفتگو ہے میرے کریم آقا علیہ السلام صرف انسان واسطے رحمت نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام پرندیاں واسطے بھی رحمت نے میرے آقا علیہ السلام جانوروں واسطے بھی میرے آقا رحمت نے ہر شے واسطے میرے آقا رحمت بن کے تشریف لے آئے سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک معجزے لے کے آئے نے جدو آمنہ میں لال دیواری آئی فرمایا سونیا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کے گئے معجزے لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کے گئے حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اتو تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جڑے نے معجزے لے کے آئے نے جدو آمنہ دے ڈھول دی واری آئی فرمایا محبوبہ سراپا معجزہ بنا کے تینوں میں توڑ دیواں گا میرے آقا دا بیٹھنا بھی معجزہ ہے میرے آقا دا چلنا بھی معجزہ ہے میرے آقا دا کوئی چیز مبارک نوش فرمانا بھی معجزہ ہے میرے آقا دا کوئی چیز مبارک تناول فرمانا بھی معجزہ ہے میرے آقا دا صبح کی نماز پڑھانا بھی پچھے صحابہ صدیق اکبر ورگیانو حضرت عمر فاروق رسیانو خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ اکرام نو صبح کی نماز جماعت کرانے میں معجزہ ہے میرے آقا دی ظہر کی نماز کرانے میں معجزہ ہے میرے آقا دی عصر کی نماز پڑھانے میں معجزہ ہے مغرب و عشاء کی نماز پڑھانے میں معجزہ ہے میرے آقا دی ساری رات اللہ اللہ کرنے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا یہ میرے آقا دا میرے آقا دا معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام دا اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ہونا بھی معجزہ ہے کھانا کھانا بھی معجزہ ہے میرے آقا دا عزیزو دوستو دلہا بن کے پہلے آسمان تے پھر دوسری آسمان تے پھر تیسری آسمان تے چوتھے پنجویں چھٹے چھٹے آسمان تے جنت دی سیر کرنی اللہ نے ہمیں
خدا سے جانا میرے آقا دا معجزہ ہے، میرے آقا دا معجزہ ہے۔ عزیزو دوستو آؤ میں اپنی عنوان تے رہ کے اپنی گفتگو کرنا چاہتا، میرے آقا دی پیدائش ہو گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں نے میرے آقا علیہ السلام میرے پیارے سونے دی جدو پیدائش ہوئی ہے عام بچہ پیدا ہوئے ماں اس نو حسن میں دلاتی ہے اندے ختنے میں کیتے جاندے نے اس نو حسن بھی کرایا جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی کبھی اس کی نام بھی کٹی جاندی ہے، اس نو سارا آج لوگ یہ کہندے نے نا نبی نبی نے عزت ہو جنی بڑی بھائی نو دیتی جاندی ہے وہ تیرے ہاں بچہ ہوئے سارا کچھ تینوں کرنا پاؤندا ہے، نائی نو سجنا پاؤندا ہے۔ عزیزو دوستو ہر ایک نو بلا کے اپنا اپنا سارا مکمل کام دینا ہے، بچے دی جڑا متعلق ہوندا ہے او کرانا پاؤندا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں نے میرا سونا اللہ دے حریم قدس کا مہمان جنو میرے ہاں میری گودی دے اندر میں بھی نیا خارج منی نور خارج منی نور میرے وچ نور کا ظہور ہویا ہے، مدارج النبوت دے اندر دلائل النبوت دے اندر اور روض العنف دے اندر الحساس الحسرہ دے اندر سیرت حربیہ دے اندر تمام کتاباں تواڈے سامنے موجود نے۔ آپ فرمانیاں نے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے، نور دا ظہور ہویا ہے۔ حضرت فرمانیاں نے میرا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ یہ فرمانیاں نے ولد مسرورا مختوما مختوما مکحولا مغسولا مدحولا۔ میں جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے ختنے پہلے ہوئے نے ناف کٹی پہلے ہے، آپ غسل دلان کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام اللہ نے تیار کر کے بھیجے آئے۔ میرے آقا نے کہ اللہ دے ولی بزرگ دا کلم اٹھیا کی فرماندے نے وَالضُّحَىٰ مُکھڑا واللیل زلف وَالضُّحَىٰ مُکھڑا تاجدار گوڑا شریف ہے وَالضُّحَىٰ مُکھڑا واللیل زلف ما زاغ کجے لا پایا ہے، مل کے پڑھ لو وَالضُّحَىٰ مُکھڑا واللیل زلف ما زاغ کجے لا پایا ہے۔ سارے معنی سارے ہر کوئی سارے کہندے واہ رب نے یار سجایا ہے، سارے رل مل کے ایہو کہندے واہ رب نے یار چپ نہ رہو بولو واہ رب نے یار سجایا ہے۔ آؤ عزیزو دوستو آج پیارے مصطفیٰ دے بچپنیاں گلیاں تواڈے سامنے ساریاں انشاءاللہ تعالی جتھوں تک ہو سکیا ہے فریدی حاضری دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول فرما لوے۔ میرے آقا دی پوری اے جہان دے جڑے درخت نے کلمہ بھی بن جان، اے سمندر سیاہی بھی بن جائے، میرے آقا دی پوری جنا کریے کوئی نہیں نہ پوری لکھ سکتا تعریف نہ پوری کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر جنی حاضری اللہ قبول فرمائے گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ سیرت حلبیہ امام برہان ہمارے سامنے پئی ہے، دور نہیں۔ عزیزان گرامی قدر حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے میرے وچوں نہ ظہور ہویا ہے، میں ملک شام دے محلات دیکھ رہی
شام دے محلات ویکھ رہی ہاں اگے فرماندیاں نے جدوں میرا سونا پیدا ہو گیا ہے میرے گھر دے اندر نور ہی نور ہے دائیاں بھی تشریف لے آئیاں نے میرے کول گل ٹائم تھوڑا میں اگے سفر بڑا کرنا ہے یہ گلاں سارے نے سنیاں نے اگے سماعت فرماؤ آپ فرمایا نے کنے دن آپ نے دودھ پلایا ہے بولو سبحان اللہ پڑھنی ہے کنے دن میرے آقا نے دودھ پلایا ہے سیرت حلبیہ دی اندر دو باتاں نے میں دوویں تونے گوش گزار کراں گا ایک 9 دن ایک سمجھ آ گئی ہے چند دن آپ نے دودھ پلایا ہے جب دودھ پلا لیا ہے مکے دے اندر ہر سال بنو سعد قبیلہ جڑا ہے اس قبیلے تو جناب والا 150 کلومیٹر دور ہے اس کو عورتاں دائیاں آندیاں نے ہر سال بچیاں دی نوشنما واسطے بچیاں دا ماحول اچھا ہو جائے پنڈ دے اندر اچھی آب و ہوا ہے بچیاں نوں نال لے کے جانیاں نے اور جڑی جڑی دی مدت ہوندی ہے پورے کر کے واپس دے جانیاں نے کریم آقا دے دیوانے و بچپن مصطفیٰ دے نال حلیمہ سعدیہ دا بھی ذکر کرنا پوندا ہے کیوں حلیمہ سعدیہ ہوا ہے یاد رکھ لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب لے گئی اپنی کلی دے اندر اس تو پہلا یہ حلیمہ سعدیہ دی کوئی اوقات نہیں ہے معاشرے دے اندر انہوں کوئی سلام نہیں کرتا انہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی گل نہیں ہے جناب مولا دے اندر کئی دن فاقہ رہتا ہے حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر بچے بھوکے رہندے ہیں عزیزو دوستو مال دے اندر جا کے بہر گھاس جڑا ہے او جناب اٹھ کے لیاؤندیاں نے خوش گھاس اندی تھلے جناب سفید نے یا پتے درختاں دے عزیزو دوستو لے کے گزارا کر دیا نے ایک دن بھی گزر گیا کوئی چیز نہ ملی وہ دن بھی گزر گیا حتیٰ کہ چند دن گزرے لے رات نو بھوک دے عزیزو دوستو نگال کر چلے آپ نے پھر بھی اللہ دا شکر کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے جو شکر کیتا ہے آقب دی آواز آئی اے حلیمہ جنا تو شکر کیتا ہے میں ایسا انعام تینو عطا کر دینا گا کہ تو لکھڑی مار جائے گی ایسا تینوں میں انعام عطا کراں گا کریم آقا دے دیوانوں یہ بڑی طویل داستان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کا میلے دیاں عورتاں نکلیاں نے دائیاں چلو بچے لے آئیے گڈی دا بھی ذکر ہوندا ہے اٹھنی دا بھی ذکر ہوندا ہے حضرت حارث آپ دے خاوند دا نام لے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ نے جے حضور دے رضائی بھائی نے آپ نے نال لے لے اپنی سواری تے بیٹھ گیا نے او سواری اس دے اندر بھی حکمت ہے کیونکہ سواری تے سوار جدو آئے گا اودوں ہی انہیں تیز ہونا ہے کریم آقا دے دیوانیوں دوسریاں دائیاں آگے نکل گئیاں آج تینی مہینوں ہی لے لو ایک بولی نہیں لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک باری نال ملایا ہے دوجی بری بھی نال ملایا ہے حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جانیاں نے کیونکہ سارا نبی پہلے تشریف لے آئے نے میرے آقا مصدق بن کے تشریف لے آئے نے دائی بھی باندھ چاہیے تے نبیاں دا امام بھی باندھ چاہیے دائی بھی باندھ چاہیے نبیاں دا امام بھی باندھ چاہیے کریم آقا دے دیوانے حضرت حلیمہ سعدیہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے جدوں آنسو آئے نے ہاتھ دی آواز آ گئی بابانی حلیمہ میرا بھی دل کر رہا تسی نال پڑھو گے تے مینوں لطف آئے گا وانی حلیمہ او تیرے تے وانی حلیمہ او تیرے تے جو سارے بولو جی جنہوں نے پڑھا وانی ماشاءاللہ
تیرے آج جرم کمایا جانا ہے وانی حلیمہ تیرے آج جرم کمایا جانا ہے تیری گودی وچ ایک گہر پایا ایک یکتا گہر تیری گودی وچ پایا جانا ہے حلیمہ سعدیہ آپ نے اپنے آنسو صاف کیتے نے آہستہ آہستہ چل رہی ہے حارث بھی نال بچہ بھی نال ہے کریمہ کا دیوانی ہو حضور کا بچپن سننے والے ہو جس وقت مدینے کے پاک دے قریب جرا مین پہ پہنچیاں نے دوسریاں دائیاں بچے لے کے جا رہی امیراں دے رئیساں دے لاڈاں دے بچے لے کے جا رہی نے حلیمہ سعدیہ نے پھر آنسو آ گئے عرض کر دیا نہیں حلیمہ تو لیٹ ہو گئی ہے حلیمہ تو لیٹ ہو گئی ہے تینوں کوئی بچہ آج نہیں ملے گا قدرت کو مسکرا کے فرما رہی ہے حلیمہ تو پریشان نہ ہو جلدی بچے لے جان سے کچھ نہیں ہے تیرے لیٹ آن دے اندر تیری لیٹ دے اندر بڑیاں حکمتاں تشریفاں نے بڑیاں حکمتاں پوشیدہ نے حلیمہ سعدیہ جدو گیٹ پہ آئی ہے آپ نے ایک گھر پتا کیتا دوسرے گھر پتا کیتا تیسرے گھر پتا کیتا حتیٰ کہ بچہ نہیں مل رہا بچہ نہیں کوئی بچہ نہیں مل گیا پریشان نے ہن کی کیتا جائے میں واپس جاواں کی کراں ارادہ کیتا جا کے بیت اللہ شریف دی میں زیارت کراں بیت اللہ شریف دے کول پہنچیاں نے زیارت واسطے ویکھیا کہ یہ بابا ایک لمبے قد والا سفید ریش ہے بڑا سونا اوندا چہرہ چمکدا پیا ہے ایک بابا نظر آ گیا آپ نے پوچھا من انتی کون ہے عرض کر دیے آنا حلیمہ میں بنو سعد قبیلے کی خاتون میرا نام حلیمہ ہے لکھن والے لکھتے ہیں اس وقت بابے حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ علم ہے صبر ہے سعدیہ سعادت ہے اے حلیمہ تو پریشان نہ ہو تو بڑے دروازیاں تے گئی ہے نہ اوتے علم آئی نہ سعادت آئی جتے ہن تو پہنچ گئی ہے ایسے تو علم بھی حقدار ہو جائے گی سعادت بھی حقدار ہو سعادت ملتی ہے علم بھی تیرا صبر بڑا ہے کریمہ کا دیوانے حضرت عبد المطلب نے جو پوچھا فرمایا بڑی دیر کر دی تھی کہ یہ میں نے لے لو گئی میری سواری کمزور ہے آپ نے فرمایا ایک یتیم میں جملہ بولا میں کہاں گا بولو در یتیم آج لوگی کمیں نبی ساڈا نبی بھی یتیم ہے میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ ایک بھی بڑی دور تک جانی ہے سمجھا رہا ہوں کہ یتیم میرے آقا کبھی نہ بولو سمجھ آ رہی ہے یتیم کبھی نہ بولو ایک جڑا ہے نا جناب در یتیم بولو در ایسا موتی ہے جس دا کوئی جناب والا دوجا مل نہیں سکتا سنیا کریمہ کا دیوانے عبد المطلب نے فرمایا ایک یتیم در یتیم ہے بچہ زندہ باپ میں کوئی نہیں ہے اس نو تو پالیں گے کیوں نہیں پالاں گے کریمہ کا دیوانے ہو میں تا تے ایک کماں گا کیونکہ عاشق رو بڑے بڑا کچھ لکھ دے نے لوکی کمن گے یتیم ہے اسی کماں گے سرور کہوں کے مالک مولا حضرت نے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں
کہوں تجھے اسی سنی الحمدللہ اس طرح کے مانگے یتیم یتیم آپ عرض کر دیا نے حضور میں حاضر لے چلو مینوں کریم آقا دے دیوانے ہو حضرت عبدالمطلب اگے ہے علیمہ پیچھے پیچھے جس وقت گھر آیا ہے گیٹ پہ پہنچے نے حضرت آمنہ نے دروازہ کھولے آئے آپ اندر گئیاں نے عرض کی تھی اوہی جرا عبدالمطلب نے سوال کیتا او آپ نے کیتا علیمہ اتنی دیر عرض کی تھی حضور میں لے جو میرے سواری بڑی کمزور ہے آپ نے عرض کی تھی اے آمنہ سلام اللہ علیہ میرے پیارے محبوب دی امانت دار آمنہ اور او بچہ میں نوی کھاؤ تا صحیح جنیاں تعریفاں باب عبدالمطلب نے میرے سامنے کیتیاں نے میرے سامنے کی دیا نے آپ فرمانیاں نے اور کمرے دے اندر آرام پیا کردائی آرام پیا کردائی کوئی دنیا دا لباس نہیں ہے عزیز و دوستو میرے آقا دے دو کمبل میں ایک سفید ایک سبز ہے دو جہاں دا سردار آرام پیا کردائی علیمہ سادیہ گریاں حضرت آمنہ نے فرمایا آواز نہ دی انہوں جبریل نے معراج والی اٹھانا ہے تے قدمانوں بوسے دے کے جگانا ہے یہ دوواں جہاناں دا سردار آرام پیا کردائی علیمہ سادیہ قریب آئیاں نے آ کے ویکھیا کہ کمرے دے اندر نور ہی نور ہے کمرے دے اندر نور ہی نور ہے آپ نے کریم آقا دے دیوانے ہو اگلیاں مائیاں جڑیاں سن جو بچے جو جگاندیاں نے سینے تے ہاتھ رکھ دیا سن علیمہ سادیہ نے سینے اطہر تے جدو ہاتھ رکھے آئے میرے آقا نے اکھاں کھول دیا نے دو نور دے ڈور نکلے سارا کمرے تو او پار جائے نور ہی نور ہے تیری نسل پاک میں بچہ نور کا تو ہے عین نور آقا تیرا سب گرانا نور کا عزیزان گرامی قدر حضرت علیمہ سادیہ عرض کر دی گئی ہے نی آمنہ میں اپنا لال دے دینا جدو آپ نے ویکھیا ہوئے گا مکھ چند پدر شاشانی ہے مت چمکتی لال نوران اس صورت میں میں جان آکھا کے جہاں کریم آقا دے دیوانی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا او حلیمہ لے جا اپنے گودی دے اندر رکھ لے جو آپ نے اپنے بازواتے اٹھایا ہے پستان جو چھاتی تے لایا اس سائڈ تے میرے آقا نے نوش فرما لیا دوسری سائڈ سے لایا میرے آقا نے نوش نہیں فرمایا آج ملا کہندہ ہے حضرت توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا رتبہ ملائکہ کے جھولے دے اندر انہوں نے گواہی اپنی پیش دی میرے مصطفیٰ نے 40 سال بعد وہ پتہ لگا کہ میں نبوت کا اعلان کیتا ہے اور اپنے عقل کا علاج کرا لے میرے آقا حلیمہ سادیہ دی گودی دے اندر نے تے اپنے رضائی بھائی دا حق جان دے نبی پہ بن کے نہیں ہوگا یاد رکھو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب عالمی کے اندر اوکے کون نے آج ملا کہتا ہے کہ نبی پہ بن کے 40 سال سے بعد پتہ لگا ہے اللہ نے کن مخاطب کر کے فرمایا اے نبیو میں نے وعدہ کرو او نبی ہوں عالمی پھر نبی ہے ماں شیدہ میں چوڑے نبی ہے ماں پشت چھوڑے نبی ہے نبی دنیا تری بڑھنا نبی دنیا تری بڑھنا نبی کی بولو بڑھ کے بڑھتا ہے عزیزان گرامی قدر حضرت علیمہ سادیہ نے جو آپ نے سینے دے نال لایا آپ فرمانیاں نے پہلے او میرے
بستان یا میری چھاتی کا عالم آئی کہ میرے اندر دودھ دا کوئی نام و نشان نہیں ہے. میرے بیٹا عبداللہ دودھ پیندا ہے تے ایک نام و نشان دودھ نہ ملنا سیر ہو کے رج کے نام پینا دودھ ختم ہو جانا. پیاس نال چیخو پکار روندیا لینا. آپ فرمانیاں نے جدو سونے نو میں چھاتی دے نال لایا ہے سیرت حلبیہ آپ سامنے پئی ہے. آپ فرمانیاں نے میں چاہاں میں دساں بچیاں نو شکے بادی گرے گرے ملا سکنی. اللہ بچن بولو سامندان بچن تو پلا سکنی. آپ نے سینے دے نال ارادہ بنایا واپس جاواں اے آمنہ مینوں اجازت دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے چل چلی جا میں تینوں اپنا لال دتا ہے روانی کیونکہ اے روان والیاں نو آسان واسطے آیا ہے. جڑے روندے نے یا پریشان ہوندے نے انہاں نو خوش کرن واسطے سونا آیا ہے. میرے آقا دی پیدائش تے شیطان جڑا ہے چار میری ایک باری میرے مصطفیٰ دی ولادت تے رنا ہے حکمت ماجد اللہ نے فرمایا تو ملعون ہے لعنتاں دا ہار پا دیتا. او دو رنا دو مرتبہ تیسری مرتبہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے اس وقت رنا ہے. تے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج اودو رننا ہے کریم آقا دے دیوانے چار مرتبہ رننا دا لفظ ہے کہ شیطان بھی رویا ہے. سورہ فاتحہ دے نزول بھی رویا ہے. جدوں آسمان تو اتاریا گیا ہے چوتھی مرتبہ اودو رویا ہے. چار مرتبہ شیطان رننا ہے. تے آمد مصطفیٰ ترواں کلو کا کام ہے بولو اور رننا کون ہے؟ شیطان نو رونا ہے. کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو حضرت حلیمہ سعدیہ میری آقا نے اٹھایا ہے. آپ واپس جا رہی نے جس وقت بیت اللہ شریف سے قریب پہنچیا نے ارادہ بنایا میں جا کے طواف کر لواں سونے نو بوسا دلا لواں. آپ نے چکر لایا دوجا تیسرا چکر لایا جدوں ہم پہنچنا دے والا پتھر جنتی ہے حجر اسود ان دے سامنے گلی ارادہ کیتا میں اپنے سونے قریب کر تاکہ آپ جس وقت قریب ہو رہی ہیں وہ حجر پتھر دیوار کعبہ وچوں نکل کے میرے آقا دے بوسے لینے شروع کر دیتے نے. وہ پتھر بھی جاندا ہے میرے آقا قریب ہو رہے نے تے میں استقبال دیوار کعبہ وچوں نکل کے کرنا ہے. پہلی منگال کی ٹھیک ہے پتھر بھی جاندا کہ انشاءاللہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن پتھر دیے جوان آدرس وردی ہوئی دو وقع ہونی جنہ نے بوسا دتا ہے انہاں دا سفارش رب دی بارگاہ باری تعالی او بندے نے جنہ نے بوسا دتا ہے اللہ تعالی فرمائے گا جاؤ میں تمہیں بخش دیتا. جس وقت آپ اگے نکلیاں نے اپنی سواری والی حارث دی نگاہ پہ گئی حلیمہ سعدیہ آ رہی نے جدو ادو ویکھیا اے قریب آندیاں نے جڑی او اٹھنی سواری ہے ان دی کھیری وچ دودھ آونا شروع ہو جاندا ہے. تفسیر مظہری شریف دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ راہ فرماندے نے کہ او اٹھنی جڑی ہے سواری اونے سجدے تین کیتے نے. انہوں ہی پتہ چل گیا پہلے پتھر نو پتہ لگا میرے آقا اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم کہ سونیا تو ہر شے واسطے نبی بنا دیا گیا. پھر فرمایا ورفعنا لک ذکر سونیا تیرا ذکر میں رب بلند کر ولل آخرۃ خیر لک من الاولی سونیا دن ب دن تہاڈا ذکر ودتا ہی جائے. عزیزان گرامی قدر جس وقت حلیمہ سعدیہ قریب آئیاں نے اپنی سواری تے
سواری تے سوار ہوئیاں نے عبداللہ جڑا ہے اپنی گدی تے بچہ بھی نال ہے حلیمہ ساویہ نے سونے نو اگے بٹھا لیا ہے او جڑی سواری ہے پہلے چل بھی نہیں سا سکدی ہن اس دے اندر تبدیلیاں آ گئیاں نے تبدیلیاں کیوں نہ آن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے ہو آپ بیٹھیاں بیٹھے نے میرے آقا تشریف فرما ہوئے نے سواری نو پتہ لگ گیا میرے سوار آ گیا سواری نے چلنا شروع کر دیتا بعد روایتاں میں ذکر ہوندا ہے کہ جڑیاں اگے نکلیاں سن انہاں تو بھی کراسنگ یعنی کہ آپ کی سواری جا رہی ہے انہوں نے پوچھیا نی حلیمہ اے اوہی سواری ہے پہلی بڑی کمزور آئی ہے تے ہن بڑی تیز رفتاراں بنی جاندی ہے آپ فرمانیاں نے نی سن لو سواری اوہی ہے اتے سوار اگے بول چڑو سواری اوہی ہے اتے سوار بدلیا ہویا ہے سوار اللہ ماشاءاللہ حلیمہ سعدیہ آپ فرماندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو میں لے کے جا رہی ہوں درمیان راستے میں کوئی پتھر ہوندا ہے کوئی درخت ہوندا ہے ہر ایک مینوں مبارکاں دے ہر ایک کی کر رہا ہے بولو ہر ایک مینوں مبارکاں دے رہا ہے نالے کی آواز آ رہی ہے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر درخت عرض کر رہے ہیں جناب والا پہاڑ عرشہ سلامیاں پیش کر رہی ہے جتھے میرے آقا دی سواری پیر رکھ دی ہے اتھے سبزہ اگدا جا رہا ہے آوازاں آ رہی نے سیڈاں تو بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی میرا خیال تمہیں خدا کر کے بولنا نہیں ہے یار نال پڑھو ثواب کا کام ہے میں تو پڑھنا ہی پڑھنا الحمدللہ نہ تسی بھی ثواب لے لو آپ حاضری لوا لو بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد آگے عاشق کی لکھتا ہے تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ کہ طالب ہے جس کی خدائی بولو بولو کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر حلیمہ سعدیہ چلنی چلنی بنو سعد قبیلے رہی ہے آپ جنابے والا پہنچ گئی نے جا کے لکھن والے لکھ دینے سیرت حلبیہ دے اندر آئے تھوڑے سامنے موجود ہے اے نہ کہنا مولوی نو 100 کے کتاب ماں رکھن دا نہیں جڑیاں جو حوالہ ہوئے میں او رکھنا میں دوجیاں مولوی کوئی اے نہ کہ میرے کنہ تک آواز آئی ہے کہ مولوی ایویں کتاباں کو رکھ بندا ہے جن وچ حوالہ ہوئے میں او رکھنا کیمرہ چل رہا ہے ویڈیو بن رہی ہے سیرت حلمیہ ہے اس کے اندر بات کی ہے کیے بولو بات کی ہے
موجود ہے۔ عزیزو دوستو بنو سعد قبیلے کا ہر گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ 290 نمبر صفحہ اے نشان لگایا اولی سائڈ تے دیکھو 290 نمبر صفحہ اور کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حلیمہ سعدیہ آپ قبیلے وچ پہنچیاں نے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس دے اندر میرے آقا دی آمد دی وجہ دے نال خوشبو نہ پیدا ہوئی ہوئے۔ ہر گھر خوشبو ہے، ہر گھر خوشبو ہی خوشبو ہے۔ معطر جو عالم کو کر گیا ہے، معتم جو عالم کو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے تو لائی ہے پھول حلیم۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر دے اندر ہے، او گھر جڑی ککھاں دی کھلی ہے، لیکن عزیزو دوستو میرے آقا دی آمد ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے مقدرہ تے ناز کر رہی ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، میرے آقا تشریف فرما ہوئے نے۔ پہلے وہی حلیمہ جڑی ہر روز تیل بال کے گزارا کر دی ہے، جناب والا تیل بال کے گزارا کر دی ہے۔ روشن دانہ دے اندر کوئی روشنی نہیں جان دی، دیوا کنا کام کردا ہے۔ جدو 4 دن ہونا 5 دن حلیمہ سعدیہ دی سیلی آئی، اس نے کہا نہیں حلیمہ تیل بڑا مہنگا ہو گئی تے تو نا ساری رات دیوا نہ بالیا کر، ساری رات دیوا، تھوڑے مسکرا کے دس دیو، ساری رات دیوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری رات دیوا نہ بالیا کر، تیل بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ جی اج اسی آنے بچیا ارکانے موٹر سائیکل سے نہ جاوی، ابا جی کی گل ہے بیٹا تیل بڑا مہنگا ہو گئی تے پہلے یہ کرنا ہے کہ میں پوانی کوارٹری ایکو ہے کہ میرا بچہ کک مارے اوتھے مک جاوے تھوڑا لیا کے واپس رکھ دے۔ بچیا تیل پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ آپ کی جواب دے دیا نے، عاشق نے رسول نے کمال کیتا کی فرما دیا نے، نہ دیے کی حاجت نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی۔ آپ فرمانیاں نے جدو دا میرے سونا مکی مائی تشریف لے آیا ہے، مینوں کسے دیوے دی لوڑ کوئی نہیں پئی، کسے چراغ دی ضرورت کوئی نہیں پئی، تیل دی ضرورت کوئی نہیں ہے، اے ساریاں کراماتا میرے سونے دیا نے۔ جڑا محلے دے اندر بچہ بیمار ہوندا ہے اونوں چوک کے لے آیا جاندا ہے، میرے آقا دے کول بچپنی حالت ہے، چھوٹی حالت ہے، میرے مصطفیٰ دا ید اللہ والا گورا گورا انہوں پھیریا جاندا ہے، اس نو شفا اللہ عطا کر دیندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے جی گل تھوڑے سامنے کروں گا، یہ پہلی گل ہے شاید ہو سکتا کسی میرے ورگے سیاست بندے نے نہ سنی ہو، کیونکہ میں آپ رونا میں کسی نہیں آتا۔ کریم آقا دے دیوانے ہوں، آپ فرما دیا حضرت حلیمہ حضرت ابو بکر صدیق آپ دی بٹیاں حضرت اسماء عائشہ صدیقہ دی بہن، آپ فرمانیاں نے ساڑھے گھر دے اندر ایک کرتا مبارک مصطفیٰ دا ہے، اس نو اسی کی کم کرنا، جدو کسے نے بیمار ہو جانا اس کرتے مبارک نو اسی پانی میں پانی دے اندر ڈبو دینا، انہوں باہر کڑ کے او جڑا پانی ہے بیمارانو پلا دینا، اللہ انہاں نو شفا عطا کر چھڑنی۔ اور یوسف علیہ السلام دا کرتا باپ نو شفاوا وہ دے سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ دا کرتا مبارک دے اندر پانی کیوں نہیں شفاوا؟
عزیزو دوستو حلیمہ سعدیہ آپ جب بیٹھیاں نے ایک سیلی آ گئی ہے عرض کر دیئے نہیں حلیمہ سعدیہ میں سویا تیرے اجرا بچہ تو لے آئی ہے میں بھی کھاتا صحیح ہے میں بھی بڑے امیر راجہ نہ بچہ لے کے آئی ہاں تو بھی کھا آپ نے فرمایا پہلے تو بھی کھا اکے نہیں تو بھی کھا اکے جب اس لے آندہ حلیمہ سعدیہ نے ویکھیا کیونکہ اپنا یار سونا ہوئے نا کہ کسی دا دل نہیں کرتا بندہ کسی لئے نگاہ اٹھا کے اپنا یار سونا ہوئے کسی دا دل نہیں کرتا بندہ دوسری سائڈ تو نظر پھیر کے دیکھ لوے حلیمہ سعدیہ کی فرمانیاں نے نی میری سہیلیوں سن لو میں اس ملو کی دیکھا جڑا میرا میں اس بچے نو لے آندا ہے اے مکی ماہی مدنی ماہی ایڈا سونا ہے ان دی ترجمانی حسان بن ثابت نے کر چھڑی کہ سونے تیرے جیسا کسی آنکھ نے دیکھنے آنکھ ویکھے کی میں تیرے جیسا کسی ماں نے جمنا ہی کوئی نہیں میرے جیسے میرے سونے ورگا تو ہونا ہی کوئی نہیں کہنا وقت گزرتا گیا جدو میرے آقا دی مدت مکمل ہو گئی مدت مکمل کئی گلاں نے بچپن دیا حلیمہ سعدیہ کے گھر کئی گلاں مختصر 2 دن مکمل مدت 2 سال آپ نے ارادہ کیتا میں جاواں جا کے واپس کر آواں آپ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں میں اے آمنہ سلام اللہ علیہ میں سونے نو لے کے آئی تھا لیکن میرا دل کر رہا ہے میں نو ویکھ کے جینیا جدوں تک میں زیارت نہ کراں میرے کو نہیں رہا جا سکدا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا سارے مل کے بولو دنیا تے آیا ہاتھ اٹھا کے پڑھو میرا دل کر رہا ہے سارے ساتھی شامل ہو جاؤ شیر دے اندر دنیا تے آیا حلیمہ سعدیہ عرض کر دی ہوئے گی دنیا تے آیا اسی حضور دے دیوانے پروانے بھی جامعہ مسجد حنفیہ دی اندر شک سرور والی اندر بیٹھ کے عرضہ کر رہے ہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آکی تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا عزیزان گرامی قدم سفر بڑا کرنا شیر بڑے ذہن تے آ رہے نے حلیمہ سعدیہ عرض کر دیئے نہیں آمنہ میرا دل کر رہا ہے میں ایک باری اور واپس لے جاواں میرا دل نہیں کرتا میں سونے نو چھڈ کے یار بڑا پیارا ہوئے جدو الوداع ہوندا دل نہیں کردا میرے تو دور ہو جاوے یہی تو وجہ ہی پیارے موسیٰ سیویں آسمان تے کھڑا ہو جاویں میرا محبوب تیرے کو آئے گا بہانہ رکھاں گا محبت گوڑی ہے محبت بہانہ نے مزہ نہ رکھا گا میرا سونا بار بار چکر لوندا رہے گا میں پیارا لگے گا جدو محبتاں گوڑیاں ہونا ادو جناب والا پیالے یا ٹوپے گندم میں چھپانے پاؤندے ہیں اللہ میں کتے بول گیا یار ہیں سمجھ گئے ماشاءاللہ بھائیوں نے گل میں مصرع بول گیا عزیزان گرامی قدر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1 سال اور تو جا لے جا یا 2 جنہ دل تیرا کردہ رکھ لے جدو آپ لے کے آئیاں نے عزیزوں دوستو گھر دے اندر نے حضرت عبداللہ آب رضائی بھائی عرض کردہ امی جان میریاں بکریاں جنہوں دا سونا آیا ہے بکریاں زور آور موٹیاں ہو گئیاں نے
موٹیاں ہو گئی نے، امی جان میں جاواں لے جاواں باہر چرا کے لے آواں۔ ایک دن عبداللہ لے گیا بکریاں نو، شام لے کے توجہ توجہ، ہر گل دا ذمہ وار کتاباں سامنے نے، سمجھ آ گئی؟ سوئی سوائی گل نہیں، ہفتہ تہاڈی خاطر لاؤنا۔ کریم آقا دے دیوانے ہو، آپ فرماندے نے امی جان میں جنگل جا کے بکریاں چرا کے آواں۔ آپ گئے نے بکریاں چرا کے شام واپس آئے نے، ویڑے دے اندر حلیمہ سعدیہ گودی وچ مصطفیٰ نو رکھے آئے تے جدوں بکریاں آ رہی نے، ایک ایسی بکری ہے او دو ٹنگاں والا، مصطفیٰ دی شان نو سمجھ نہیں سکدا۔ حلیمہ سعدیہ دے گھر دے وچ رہن والی 4 ٹنگاں والی بکری سمجھ گئی ہے، بکری سمجھ گئی ہے۔ جدو بکریاں ساریاں گزر گئیاں، چاچا پہنچو ماشاءاللہ سارے بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہو، بکریاں ساریاں باقی گزر گئیاں نے، ایک بکری حلیمہ نے فرمائی اے عبداللہ اے بکری جڑی ہے اندہ سپیشل طور تے مصطفیٰ خود دودھ پیتا کر، سپیشل مصطفیٰ واسطے ہے، میرے سونے واسطے ہے، اے بکری اندہ دودھ مصطفیٰ نہیں پینا۔ جدو او بکری جدو مصطفیٰ دے کو گزری نا، میرے آقا علیہ السلام 109 نمبر صفحہ اے کتاب دا، کریم آقا دے دیوانے ہو، او بکری جدو مصطفیٰ دے کو گزری ہے، میرے آقا نو بوسے دے ہن جانور کیوں سکول پڑھا ہے، اب کیڑی یونیورسٹی سے پڑھا جانور ہے، کیڑے کالج پڑھی ہے، میرے آقا دا صدقہ کھا کھا کے آگرنا نبی نہیں پتا، جانور جانتے نے میرے مصطفیٰ دی شان، بوسے دے کے سجدہ کر کے اگے جا رہی ہے۔ دوجا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، آپ نے حضرت عبداللہ امی جان نو عرض کیتی، حضور نے اے حلیمہ سعدیہ امی جانے تا دسو میرا بھائی کاندا کتے ہر روز ہے؟ آپ نے فرمایا جنگل ہی جاندا ہے، بکریاں چرا کے لے آندا ہے۔ حضور نے فرمایا امی جان مینوں بھی اجازت دے دو، میرا بھی دل کر رہا ہے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام جدو بکریاں دے پیچھے آپ سرکار تشریف کوئی بھی کام کرتا ہے، مزدور کام کرتا ہے، مستری کام کرتا ہے، کوئی بکریاں چراتا ہے، انہوں حقیر نہ سمجھو، انہوں گھٹیا انسان نہ سمجھو، انہوں عزت دیو، کیونکہ نبیان دا پیش۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نبیان دی سنت بکریاں چرانا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا امی حلیمہ مینوں اجازت دے میں بکریاں لے کے جانا چاہنا ہوں۔ عبداللہ نے نال تیاری کر لئی، جدوں میرے مصطفیٰ دی چھوٹی عمر ہے 2 سال سوا 2 سال تھے، آ میرے آقا پیچھے پیچھے نے سوٹی لے لئی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی میرے کریم وہ بکریاں دے مقدرہ تو میں قربان جڑیاں اگے چلن دی بجائے پچھو وینن مڑ کے وینن۔ اچھا جس سائیڈ تے جنگل شیر ہوندے سن، شیر اس سائیڈ تے عبداللہ بکریاں نال جاندا، اس تو موڑ لیندا ہے۔ جدوں میرے آقا نال جا رہے ہیں نا جس دن، اس دن او جڑے بکریاں ہیں نا او حضرت عبداللہ دے کولوں سنبھالیاں نہیں جا رہی، اور جدوں سر تے سائیں ہوے نا اودوں ڈر نہیں ہوندا، سر تے سائیں ہوئے ادو ڈر کسے شاہ بولو او نہیں ہوندا، ادو ڈر دا بندہ نہیں ہے، کیوں سائیاں والا تر جاندا ہے۔ او بھی آندیاں نے اج عبداللہ تا ہے لیکن جڑا نا ساڈا سونا نال سانو کسے پاسے لگن نہیں دیندا، کیوں کہ سانو جنگل دے شیراں دا کی ڈر ہے، انہاں دی محبت کہہ رہی ہے، بکریاں جا رہی ہیں اس سائیڈ تے جنگل دے شیراں نوں پتہ لگا کہ مصطفیٰ تشریف فرما ہو گئے، جنہوں پتہ لگا ہے وہ آئے میرے مصطفیٰ دی زیارت کر کے، میرے آقا عبداللہ ویکھ رہے ہیں جتھے مصطفیٰ چل دے
میرے مصطفیٰ بیٹھے نے میرے آقا اسلام السلام شام میں گھر آئے، سارے شیران نے زیارت کی تھی، واپس دوجے دن حضرت علیمہ سعدیہ نے عرض کی تھی، حضور نے فرمایا کہ میں جانا چاہنا بکریاں والی۔ عرض کی تھی سونیا تتھو با دل نہیں لگدا، میں کل سارا دن بڑا مشکل کڈیا، میں دروازے دے بار بار چکر لاندی رہی ہاں، اے دن جلدی مکے تاکہ میرا سونا گھر آوے، میں دن جدا آپ کو نہیں کرنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا چلو امی ٹھیک ہے۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، جب 3 دن گزرے نا حضرت عبداللہ آپ گئے جنگل ہر روز شیر جڑے ہیں نا وہ زیارت واسطے ہوندے ہیں۔ ایک ایسا شیر بڈھا شیر اے کتاب دے وچ او بیچارہ پہلے دن بھی نہ آ سکیا نہ اس تو آیا گیا، دوواں شیراں دسیا کہ مصطفیٰ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی، کیوں کہ اللہ انہاں تے راضی ہے، اللہ انہاں تے راضی ہے۔ عزیزو دوستو آپ جنگل چ گئے نے، جنگل دے اندر ایک بڑا شیر ہے، انہیں او حضور دی بکری جندا دودھ آپ پیندے نے چوک لئی ہے، لے کے اپنی کلی میں چلا گیا ہے۔ میں دساں گا کنے عرصے تو وہ شیر انتظار چائی، اسیتا جناب والا سانو ایویں مصطفیٰ دا دامن مصطفیٰ ملیا قدر نہیں ہے، بے قدرے لوگ اسی ہیں۔ قریب آقا نے دیوانے ہو، حضرت عبداللہ گھر شام نو آئے، عرض کی تھی امی جان رونے ہوئے، امی جان میرا سونا بھائی جس بکری دا دودھ پیندا ہائی وہ شیر نے چک لئی ہے۔ علیمہ سعدیہ پریشان ہے، حضور نے فرمایا امی میرے ہویا تو پریشان ہوئے، میرے ہویا تو پریشان ہوئے۔ عرض کی تھی ابا میرا بیٹا محمد میں کیوں نہ پریشان ہوا، شیر تیرا کھا لین وہ واپس نہیں کر دے، جرا شکار کر لین دے نے۔ آپ نے فرمایا امی حلیمہ کل ہو تلین دے، جی بکری میں تینوں نہ لے کے دیواں تے تو پھر آکھی صبح دی پو پھٹی۔ علیمہ سعدیہ نو میرے مصطفیٰ نے فرمایا امی علیمہ چل میرے نال، نزہت المجالس سیرت النبویہ دے اندر ساریاں گلاں موجود نے۔ کریم آقا دیوان علیمہ سعدیہ بھی نال چل پئی ہے، عرض کر دیے وے محمد بیٹا شیر ہون گے میں ڈرنی ہاں، حضور نے فرمایا میرے ہویا تو ڈرے، او تا تیرے قدماں نو بھی چومن گے، او تیرا طواف بھی کرن گے، ساریاں گلاں جے کر رہے ہیں من گوت نہیں بھی کھا سکنا کر کے۔ کریم آقا دے دیوانے ہوا، حضور جنگل چ آ گئے، عبداللہ بھی نال چل دے عبداللہ عرض کرتا حضور آئے جگہ آ گئی ہے جس جگہ تے شیر بکری چوک کے لے گیا۔ حضور نے فرمایا اے حلیمہ امی تو پریشان نہیں ہونا، میں آواز دینا ہاں، اتنی آواز مقتدا دے رہے، میری گل سمجھو، اتنی آواز مقتدی دے رہا ہے۔ میرا خیال سیر تو گل ٹپ گئی، ماشاءاللہ سیر تو گل ٹپ گئی ہے۔ عزیزو دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آواز دیتی، سارے اکٹھے ہو گئے زیارتاں کر رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ نے آواز دیتی اے جنگل دے شیرو، جنگل دے شیرو میرے مصطفیٰ دی جو آواز گئی سارے لین چ آ گئے نے، سارے آ گئے، انج جناب والا آئے جی بچھڑے ہوئے، کوئی ساتھی کو بچھڑیا ہوتا ہے، کریم آقا نے دیوانے قریب آ گئے، کھڑے جناب والا ایک جگہ تے نہیں سیدہ پہ طواف کر لیا، ادب نہ کھڑے نے، ادب نہ کھڑے نے، ادب و احترام نہ کھڑے نے۔ علیمہ سعدیہ نو میرے مصطفیٰ نے فرمایا امی تو پریشان نہیں ہونا، میں پوچھاں گا نہ کوئی بکری کنے چکی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جنگل دے شیرو دسو تواڈے وچ بکری کنے چکی ہے، کنے چوکی ہے، نالے زیارتاں کر رہے نے، نالے میرے مصطفیٰ دے قدماں نوں بوسے دے رہے نے۔
قدماں نوں بوسے دیندے دیندے عرض کیتی ایک بڈھا شیر سامنے حضور میں بکری چکی ہے میرے آقا نے فرمایا کیوں چکی ہے واپس لے آ کیوں لے گیا ہے عرض کیتی سونیا اس جنگل دے اندر مینوں رہندیا 80 سال ہو گئے کنے بولو کنے 80 سال ہو گئے نے سونیا محبوبہ اس جنگل دے اندر ایک راہب دا گرجا گھر آئی اپنے مانیاں نو بٹھا کے او تواڈے اوصاف حمیدہ تواڈی تعریف کر رہا ہے میں بھی دیوار نال کن لایا کہ او کی کہہ رہا ہے کہ سونیا اج تو پہلا 80 سال او تواڈیاں تعریفاں کردا رہا اون دے مجمع وچوں کھڑا ہو کے ایک نے پوچھیا کہ اے ساڈے پادری راہب اے تا دس کہ او آئے گا کتے پدیش کتے ہوے گی تے میں سن لیا مکے وچ پیدا ہوے گا انہاں نے سوال کیتا مانیاں نے کیا اے اوتھے نہیں آئے گا پادری جڑا ہے عیسائی راہب جڑا ہے وہ کہنے لگا ایتھے بھی آئے گا جنگل دے اندر حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چراہے گا وہ شیر عرض کرتا ہے سونیا جدوں تہاڈی تعریف سنی ہے اس راہب دے کولوں دیوار نہ کن لا کے سونیا میں بھی راواں وچ کلی پا کے بہ گیا بکری چوک لے جان دا میرا اور کوئی مقصد نہیں سونے 4 دن تسی پہلے تشریف لے آئے ہو تے تسی تشریف لے کے چلے گئے میں زیارت تو رہ گیا نالدہ نے دسیا کہ سونا آیا ہی اسی زیارتاں کیتیاں نے سونے اس واسطے بکری میں چکی ہے کہ تسی تشریف لے آؤ گے اور جنہ اکھیاں کیونکہ بکری نے میرے مصطفیٰ نو دکھائی عاشق لوگ کمال کردے نے او جنہ اکھیاں میرا دل بر دکھا اسا اوکھیاں تک لیاں بکری نو چوک اس واسطے لے آندا ہے کہ اے بکری تو یار دتا ہے میں تینوں ویکھا سونیا میں کوئی شرم نہیں پہنچائی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی سونیا میں دیا اکھاں ولوں ویکھ کے میں زیارت کردا رہنا ہر وقت میرا کھانا بھی انہاں اکھاں وچ ہے میرا پینا بھی انہاں اکھاں وچ ہے سونیا میں زیارتاں کردا رہنا عاشق رسول نے کی لکھیا ہے وہ جنہ اکھیاں میرا دل بر دٹھا اسا اوکھیاں تک لیاں او تو ملیا بکری نو سامنے تو ملیا سجن ملے ہوں آسانے لگ پئی آسان لگ پئی سونے مینو آج لگی ہے تسی آؤ گے زیارت کراؤ گے مینو میرے آقا نو بکری پیش کی تھی عزیزو دوستو حلیمہ سعدیہ پہلے رونی میرے مصطفیٰ نے فرمایا حلیمہ سعدیہ امی جان تو پریشان نہ بکری توڑے قدموں میں جا بکری واپسی ہے کوئی تکلیف نہیں کوئی دکھ درد نہیں حضور دا شک صدر بھی ہویا ہے حلیمہ صاحبیہ دے گھر دے اندر آپ بے نکلے نے عبداللہ بھی نال نکلیا ہے 4 دفعہ دسیا ہے معراج دے موقع دسیا ہے 4 دفعہ ہویا ہے حضور علیہ السلام دے دیوانیوں جڑے بندے میرا خیال ہے بڑا آگے نکل گیا اگر اجازت ہو دے گل کر لو گلا تو بڑیاں نہیں لیکن عزیزان گرامی قدر پہلے حوالہ سنو الحاوی للفتاوی بولو سبحان اللہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی دی ہے جلال الدین سیوطی دی ہے کوئی عام مولوی نہیں ہے کوئی عام امام نہیں ہے او جلال
جلالدین سیوطی ہے جنوں جاگ دیا میرے آقا دے جاگ دیا میرے آقا دی 75 مرتبہ تو زیادہ زیارت ہوئی ہے جلالدین سیوطی میں مختصر کرنا آپ فرماندے نے میں ایک متا قبرستان چلا گیا یہ جڑے بندے میلاد کرتے ہیں نا انہاں دی شان ہے میلاد جا سنتے ہیں عزیزو دوستو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ جس وقت قبرستان پہنچے نے مراقبہ کیتا مراقبے دے اندر آپ کو نظر آیا قبرستان دیا ہر قبر دے اندر نور میرا خیال پچھلے خاموش نے ہر قبر وچ نور دعا کرو اللہ ساڑیاں قبراں وچ وی نور عطا کرے گا جڑا ساڈے تو پہلے جا چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں وچ وی نور عطا کرے آ مراقبے دے اندر نے آپ نے کی ویکھیا ہر قبراں ہر قبر دے اندر نور ہے ایک ایسی قبر ہے جن دے وچ زیادہ نور ہے جن دے وچ کی ہے بولو زیادہ نور ہے آپ نے پوچھا اے قبر والیا مراقبے دی حالت پوچھا اے قبر والا دس تیری قبر کیوں نور ہے زیادہ ہے اس نے کہا جی مصطفیٰ دی آمد ہوئی ہے جلوہ گری ہوئی ہے میرے آقا دی تو واسطے نور ہے آپ نے جواب دیتا مصطفیٰ نے رحمت دو عالم رحمت نے کہ ہر قبر آپ کی وجہ تو رحمت ہے لیکن نور ہے تیری قبر زیادہ الحاوی للفتاوی جن دے وچ ہے 10 جانور جنتی جنت جان کریم آقا دے دیوانوں عرض کی تھی حضور میری قبر اس واسطے زیادہ نور ہے کہ میرے کو فرشتے آئے انہوں نے سوال کیتا مر ربو کا میں سیڈا تو ویکھیا ایک سیڈ نظر اٹھائی نا میرے مصطفیٰ دی مینوں زیارت ہو یہ تو سبحان اللہ بن دی ہے ماشاءاللہ چلو بیٹا ٹھہر جا ماشاءاللہ بڑی گل مینوں مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی ہے میں ودو ہاں چہرے نو ویکھ رہا قبر دے اندر ویکھ رہا فرشتیاں نے پوچھیا مر ربو کا میرے آقا دے چہرے نو حسن مصطفیٰ نو ویکھ رہا ہے سوالاں دے جواب لے خیال ہی کوئی نہیں الحاوی الفتاوی کریم آقا دے دیوانے ہو جس وقت دوسرا سوال کیتا من دینوں کا میرے آقا دی زیارت کر رہا ہے چپ ہے سوالاں دے جواب نہیں دے رہا سوالاں دے جواب پہلا کیتا من ربو کا خاموش ہے او دے خیال نہیں ہے دوجا من دینوں کا کوئی توجہ نہیں فرشتے کہنے لگے بھی یہ جہنم دا حقدار ہے جہنم دا توجہ جہنم دا حقدار ہے چلو نو سٹو جہنم وچ جدو فرشتے نے اینی گل کیتی نا سٹو جہنم دا حقدار ہے میرے آقا نے فرمایا او فرشتو کیف یا ملائکہ فرشتوں رک جاؤ ٹھہر جاؤ تانوں پتہ نہیں کہ اے زیارت کس دی وچ چھپے آیا ہے اے زیارت کس دی کر رہا ہے تانوں پتہ نہیں وضوحا چہرہ میرے سامنے ہے وضوحا چہرہ میرا ان دے سامنے ہے تے تسی سوال کر رہے ہو جدو انہوں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا تسی سوال کر رہے ہو حضور نے فرمایا ان دے سوالاں جواب میرے سوالاں جواب میرے کو لو غریب مرے امیر مرے مقتدی مرے امام مرے مرشد مرے مرید مرے کوئی ہے اپنے سوالاں جواب خود دے میں قربان جاؤں اس دیوانے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے کو جو سوالاں جواب پوچھو ان دے کو نہ ایک بولتا ہے یار تینوں مقام کیوں مل گیا ہے بلکہ امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں کہ تینوں مقام کیوں مل گیا ہے اس طرح دا عرض کی تھی میں دنیا تے رہ کے سونے دا میلاد دنیا تے رہ کی بولو دنیا تے رہ کی کردا ہے بولو سونے دا میلاد کردا رہا آمنا دی گود نو سجان سونا گیا
تے آخری شیر پڑھو اس تو بعد اجازت ہے گلاں زیادہ نے ٹائم نہیں ہے آپ حضور دیاں بچپن دیاں گلاں جھولے وچ کی ہویا حلیمہ سعدیہ دے چند کھلونا بنیا ہویا ہے عزیزو دوستو سنو شیر آمنہ دی گود نو سجان سونا آ گیا ہاتھ اٹھا کے مل کے لوگ سارے پڑھو آمنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی آواز ہے نہیں بڑی یار آمنہ دی گود نو سجان سونا آ گیا ماریا دے بھارو اٹھان سونا آ گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بچپن دی گلاں پروشانہ کیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام آپ رحمت دو عالم عزیزو دوستو اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے محبوب دے صدقے جو گلا کر سکیا ہاں اللہ قبول فرمائے اللہ پیارے محبوب دی آمد دی برکت نال اپنے گھراں وچ جتنا بھی ہو سکتا ہے حضور دا ملاد سجاؤ حضور دا ملاد سجاؤ تیرے پریشانیاں تیرے سارے دکھ ختم ہو جان گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب